اقوام متحدہ اور کئی غیر سرکاری تنظیموں نے افغانستان میں موجود 2 کروڑ 20 لاکھ اور دوسرے ملکوں میں پناہ لیے ہوئے تقریباً 57 لاکھ افغانوں اور ان کی میزبان کرنے والی کمیونٹیز کے لیے ہیومینٹیرین ایڈ کا منصوبہ لانچ کیا۔ بھوک، قحط اور تعلیم سے متعلق صورتحال کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کی پامالی کو بھی اس امداد کی ہنگامی بنیادوں پر ضرورت کی وجوہات میں شامل کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے احمد اللہ آرچیوال نے ہیومن رائٹس واچ سے منسلک حیدر بار سے اپنے انٹرویو میں پوچھا کہ افغان خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں میں مواقع کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی مایوس کن ہے۔ پہلے تو طالبان نے خواتین کو ملازمتوں سے نکال دیا یا پھر ان کی ملازمت یا کم از کم تنخواہیں افغانستان میں جاری معاشی بحران کی وجہ سے انہیں نہیں مل سکیں۔ جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے تو طالبان نے بنیادی طور پر بچیوں کے لیے ہائی اسکول کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے۔ ہاں، میں جانتی ہوں کچھ جگہوں پر ایسا نہیں ہے، لیکن اس سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ ملک کے بیشتر حصوں میں 7ویں سے 12ویں جماعت تک لڑکیوں کو تعلیم تک رسائی دینے سے انکار کیا جا رہا ہے، اور یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس صورتحال میں تبدیلی آئے گی اور کب آئے گی۔ اس لیے میرے نزدیک یہ ایک رجحان ہے جسے دہرایا جا رہا ہے، اور طالبان عورتوں پر پابندیاں سخت کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے طالبان پر خواتین کے حقوق کے احترام کے لیے بہت دباؤ ہے، لیکن ان کے رویے میں کوئی فرق کیوں نہیں آ رہا؟ اس سوال کے جواب میں ہیومن رائٹس واچ کے اعتبار کا کہنا تھا کہ طالبان بنیادی طور پر صنفی برابری کے تصور پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ طالبان بنیادی طور پر صنفی برابری کے خلاف ہیں، اور میرے خیال میں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی برادری تنگ آ کر اپنی دلچسپی ختم کر دے اور اس مطالبے سے دستبردار ہو جائے، اور بدقسمتی سے ان کا یہ مفروضہ درست ہو سکتا ہے۔ مجھے اس وقت بہت تشویش ہوئی جب دسمبر میں نے ملیشیا کے وزیر خارجہ کا ایک انٹرویو دیکھا، اور ایک طرح سے وہ طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے خاصے بے تاب نظر آئے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اور بہت سے ملک بھی ہیں جو صنفی برابری کے معاملے میں صفر ہیں۔ اس لیے یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ دنیا بھر میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو اگرچہ طالبان کی شدت پسندی کے خلاف ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسی قیادت نہ ہو جو افغان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حقیقتاً لڑنے کے لیے تیار ہوں۔